اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ آقا کی یاد آ جائے تو سب غم دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں نا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، یہ دل اتنا ہی سا تو ہے، آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے دل کو ٹھوکر لگا کر ایسا کر دیجئے کہ یہ پاک مصفا اور مجلہ ہو جائے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ الحمدللہ محفل نعت میں کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی مختصر آپ کو مدنی پھول پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے، اور رحمت والا مہینہ بھی تو آیا چاہتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان، اور رمضان ملے تو صحت سے ملے، صحت کے ساتھ ملے کہ ہم عبادت کریں رمضان میں۔ رمضان ملے تو عبادت کرنے والے عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے ہیں۔ رمضان عافیت سے، صحت سے اور عبادت کے ساتھ نصیب ہو۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اے اللہ ہمیں جلد رمضان سے ملا دے عافیت اور صحت کے ساتھ، اور اس میں عبادت کی اور تلاوت کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ کثرت سے دعا مانگیں، یہ دعا کا بھی مہینہ ہے۔ ہاں، اللہم ادخل الجنہ، جنت کا سوال کریں، اللہ سے جہنم کی پناہ چاہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ کثرت سے دعا مانگیں، اور یہ دعا مانگنے کا مہینہ ہے، خیرات کرنے کا مہینہ ہے، زکوٰۃیں دینے کا مہینہ ہے، غریبوں کی غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ اس کی ہم سب کو قدر نصیب فرمائے۔ حضرت ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری آدمی وہ ہوگا جو پل صراط پر اس طرح سے چل رہا ہوگا گویا پیٹ کے بل اس پر گھسٹ رہا ہوگا۔ جس طرح باپ بیٹے کو مارتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بھاگنے میں ناکام رہتا ہے، یہی حال اس شخص کا ہوگا۔ پھر وہ عرض کرے گا، اے رب مجھے بھی جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے بچا لے۔ اللہ پاک اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، اگر میں تجھے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرما دوں تو کیا پھر تم اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لو گے؟ بندہ عرض کرے گا، مالک تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تو نے مجھے دوزخ سے بچا لیا اور میرے گناہوں اور خطاؤں کا میں اعتراف کر لوں گا۔ اب وہ بندہ پل صراط پار کر لے گا، اللہ کی رحمت سے جہنم میں گرنے سے وہ بچ جائے گا۔ پل پار کر لینے کے بعد دل میں سوچے گا کہ میں اللہ پاک کے سامنے اپنی خطاؤں کا اگر اقرار کر لوں گا، اپنے گناہوں کا، تو پھر وہ مجھے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی دوران اللہ پاک سے فرمائے گا، میرے بندے تو نے میرے سامنے اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کا تو اعتراف کر، اب تو پل صراط سے پار ہو چکا ہے، تاکہ میں تیرے تمام گناہ بخش دوں اور تجھے جنت میں داخل کر لوں۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا، الہی تیری عزت کی قسم، نہ تو میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ اللہ پاک سے فرمائے گا، میرے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہیں۔ یہ سن کر بندہ دائیں بائیں دیکھے گا مگر اسے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا، الہی مجھے گواہ دکھا۔ وہ گواہ کہاں ہیں؟ اللہ پاک اس کی جلد سے فرمائے گا، اسکن سے اس کی جلد کو بولنے کی طاقت دے گا، تو اس کے صغیرہ گناہ بتانا شروع کرے گی۔ بندہ جب یہ دیکھے گا تو کہے گا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، میرے تو کئی چھپے ہوئے کبیرہ گناہ بھی ہیں۔ پھر اللہ پاک اس سے فرمائے گا، میرے بندے میں تیرے گناہوں کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، بس تو میرے سامنے ایک بار اعتراف کر لے، میں تیرے سارے گناہ بھی بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخلہ بھی عطا فرماؤں گا۔ پھر وہ شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ، مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں نا، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ اور کہتے ہیں، زن نہیں بلکہ ہے یقین مجھ کو، زن نہیں بلکہ ہے یقین مجھ کو، وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب
خیال نہیں ہے، مجھے تو یقین ہے مولا تو اپنی رحمت سے میرے گناہ بخش دے گا۔ اور کہتے ہیں ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ اس برے کو بھی کر بھلا یا رب، میں نے بنتی ہوئی بگاڑی بات، بات بگڑی ہوئی بنا یا رب۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں بھی اگر بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، رجوع کر لے، سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور رحمت الہی اس کا استقبال کرے گی۔ یقین جانیے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور رب اپنے بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گناہ گاروں کی ڈھارس بندھاتے، انہیں بخشش کی نوید سناتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وہ فرما رہا ہے رب جس نے پیدا کیا ہے کہ جانوں پر زیادتی کر رہی ہے تو اللہ کے جو ہے رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پھر فرماتا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر فرماتا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا بندے سے اگر بڑے سے بڑا گناہ صادر ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بہت سارے ایسے سر پھرے ملتے ہیں معاذ اللہ کہ ہمیں تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، یار میرے تو بہت گناہ ہے، یار ہم سب کو تو جہنم میں جانا ہے معاذ اللہ۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یا اتنا مایوس ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں ہماری بخشش ہوگی، ہماری تو بخشش ہی نہیں ہوگی یار، اب تو ہم سود میں پڑے ہوئے ہیں، بس تو سود کھائے جاؤ، ہم نے تو جہنم میں ہی جانا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ اپنی زبان سے کلمات کفریہ ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی آفت سے بھی بچائے اور یہ مایوسی سے بھی بچائے، اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں کہ وقت آخر تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سچی بندہ توبہ کر لے گا، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ کیسا کریم ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کیا ہے اللہ، تو رب کریم نے فرمایا لبیک یا موسیٰ۔ رب فرما رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا تو مالک، میں بندہ، تو مالک، میری کیا حیثیت کہ تو مجھے لبیک کہہ کر جواب دے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں۔ اللہ اکبر ہیں، شان کریمی دیکھیں، رب کی رحمت دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب کیا یہ ہر فرما بردار بندے کے لیے ہے؟ یہ جو تو ارشاد فرماتا ہے لبیک، کیا ہر فرما بردار بندے کے لیے ہے؟ ارشاد ہوا ہاں۔ پھر فرمایا بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا فرما بردار کے لیے تو اس کی اطاعت کے سبب ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے ہے کہ تو گناہگار کو بھی کہتا ہے لبیک؟ تو جواب ارشاد ہوا ہے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، رحمت، رب کی رحمت ہم گناہ گاروں پر چھما چھم برس رہی ہے۔ یہ رجب آیا ہے، اس میں 27ویں شب آئی ہے، پھر یہ ماہ شعبان آیا، یہ بھی رحمتوں اور بخششوں کا مہینہ لیے اور ایسی رات لیے آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی اس رات میں بنی کل کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ ہمیں موقع مل رہے ہیں، چانس مل رہے ہیں، رجب کا ملنا، شعبان کا ملنا، جو ہے وہ شب معراج کا ملنا، شب برات کا ملنا، عشرہ رحمت کا ملنا، عشرہ مغفرت کا ملنا، جہنم سے آزادی کا عشرہ ملنا، ماہ رمضان میں افطار کی گھڑیوں میں لاکھوں گناہ گاروں کی رب کریم مغفرت فرماتا ہے۔ تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرے گناہ گار بندے بخش دیے جائیں، اس کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، بس کوئی لوٹنے والا چاہیے۔ رحمت دا دریا الہی
پتھر اونچیاں شاناں والے اور فضل کرے بخش جان میں جگہ فضل کرے مولا فضل کرے بخش جان اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، مانگیے اس سے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن میں ہم نے سنا۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی قل یا عبادی الذین ہے، میں نے قل یا عبادی الذی پڑھ لیا، پھر رحمت والی آیت سنیں۔ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا فرماتا ہے؟ تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، غفار وہی ہے نا، بخش دیتا ہے۔ فرماتا ہے اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک روایت سنیے، چنانچہ صحیح مسلم شریف میں یہ روایت نقل کی گئی، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ غور سے سنیے، اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا اس شخص کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو اور کبیرہ گناہ بھی اٹھا رکھو۔ چنانچہ اس شخص پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے، اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں کام، فلاں دن فلاں کام کیا۔ وہ شخص کہے گا ہاں میں نے کیے تھے۔ وہ شخص اپنے اندر اتنی جرت نہ پائے گا، اتنی جرت نہیں پائے گا کہ اپنے گناہوں سے انکار کرے، اور کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کا حال یہ ہوگا کہ اپنے کبیرہ گناہوں سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو صغیرہ گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کبیرہ گناہوں کا بھی حساب نہ شروع ہو جائے۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا جا تجھے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جاتی ہے۔ تو اس شخص عرض کرے گا اے اللہ میں نے تو بہت گناہ کیے تھے جنہیں اس وقت مجھ پر پیش بھی نہیں کیے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ فرما کر نبی کریم اتنا مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا نا میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ کی رحمت کے صدقے، اللہ کی رحمت کے صدقے ہی بخشے جائیں گے، مگر یاد رکھیے کہ رحمت الہی کی وسعت تو بہت ہے، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، مگر یہ بھی نہ سمجھیں کہ رحمت الہی کا مطلب کہ ہم بس گناہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، نمازیں چھوڑے چلے جاؤ، روزے چھوڑے چلے جاؤ، اور بلا عذر جو ہیں وہ رمضان کے روزے ترک کرو، اسی طرح کسی کا مال لے کے ہڑپ کر جاؤ، قرضہ لے کر لوگوں کو دھکے کھلاؤ، اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو یاد رکھیے کہ کئی تو حقوق العباد ہیں، کوئی حقوق اللہ ہیں، یہ جو روزہ ہے، نماز ہے، یہ حق جو ہیں اللہ کے حق ہیں، تو ان کو ادا کرنا ہے۔ بندہ خوف و رجا کے درمیان رہے، ڈرتا بھی رہے، اور اللہ کی رحمت پر امید بھی لگائے رکھے، اتنا بے باک بھی نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ گناہ کرتے کرتے اب اس کے اندر کوئی جھجک، جب کوئی گناہ کرے تو اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ اور یہ علامت بڑی خطرناک ہوتی ہے، ہاں یہ بیماری کی بڑی جو ہے بڑی قسم ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو بے دھڑک گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ بڑی خطرناک معاملات میں گرفتار ہیں۔ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی داخل جنت فرمائے۔ آئیے آصف بھائی سے کلام سنتے ہیں۔